بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض ملفوظات شیخ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے ملے ہیں، جن میں تحریر ہے کہ 700 پیرانے طبقات سے 4 چیزیں دریافت کی گئی، ہر ایک نے یہی جواب دیا۔ یعنی 4 چیزیں ایسی تھی جس کے بارے میں جن 4 چیزوں سے متعلق تقریباً 700 پیران اعظام سے سوالات کیے گئے، دو الگ الگ طبقے کے، الگ الگ مقام و مرتبے کے تھے۔ ان 4 چیزوں سے متعلق جو پوچھا گیا تو 700 پیران اعظام نے یہی جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ وہ جو 4 چیزوں سے متعلق پوچھا گیا تو ایک جواب دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دینے والا ہی سب سے عقل مند ہے۔ انسان اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو اگر چھوڑ دے تو یہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زیادہ عقل مند و دانش مند وہی ہے جو کسی چیز پر غرور نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی چیز میسر آ جائے، کوئی چیز مال و دولت کے اعتبار سے فراوانی ہو جائے، بہت مالدار ہو، بہت رئیس ہو، پڑھا لکھا ہو، لیڈر ہو، قوم کا سردار ہو، لیکن اس کے اندر یہ اگر اتنا زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہر اعتبار سے مقام میں ہونے کے بعد اگر غرور آ جائے، تکبر آ جائے، تو پھر وہ نہایت ہی احمق انسان ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ عقل مند اور دانش مند وہی ہیں جو کسی چیز پر غرور نہیں کرتا۔ تیسرا یہ ہے کہ قناعت کرنے والا ہی سب سے زیادہ مالدار ہے۔ قناعت کرنا، قناعت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی چیز پر صبر کر لینا، یعنی جو چیز میسر آ جائے، اللہ رب العزت جو عطا فرما دے، اس پر ہی انسان اگر صبر کرے، شکر بجا لائے، اللہ کا شکر بجا لائے، تو انسان کے لیے یہی سب سے زیادہ مالداری ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اور مزید دوں گا۔ تو یہ ہے کہ انسان کو جتنا بھی میسر آ جائے، 2 وقت کی روٹی بھی آ جائے، اگر پریشان حال ہے تو وہ اپنے سے عرفہ و اعلیٰ کی طرف نہ دیکھے۔ حدیث پاک میں ہے بھی نا کہ حسن و جمال اور مال و دولت میں اپنے سے بلند تر لوگوں کو نہ دیکھے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے اور آپ 10-15 ہزار کی کمائی کرتے ہیں اس مہینے میں، اور آپ شہر میں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کی طرف دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرا بھی اتنا عالیشان مکان بنگلہ ہوتا۔ آپ کوئی مرسڈیز سے جا رہا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ کر کے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھی ایسا ہوتا۔ تو نہیں، انسان کو اپنے سے عرفہ و اعلیٰ کی طرف نہ دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے سے ادنا اور کمتر کی طرف۔ مان کے چلے آپ کے پاس ہاتھ ہیں تو آپ ان کی طرف دیکھیں جن کا ہاتھ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا کی ہے تو آپ انہیں جا کر دیکھیں جنہیں آنکھ نہیں دیا ہے، جن کی آنکھ کی روشنی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پیر ہے تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، مسجدوں میں جا کے دیکھیں، مانگنے کے لیے آتے ہیں غریب غربا و فقراء، تو ان کی کسی کے پیر نہیں ہیں، بہت تنگ دست ہے۔ تو آپ جب اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو اس وقت اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ تو جو میسر آ جائے، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پر شکر کرے، تو یہ سب سے زیادہ مالداری کی بات ہے کہ قناعت کرنے والا ہی سب سے زیادہ مالدار ہے۔ تو آگے ہے قناعت چھوڑ دینے والا ہی سب سے زیادہ مفلس و محتاج ہے۔ یعنی اگر انسان کو صبر نہ ہو، کما رہا تھا پہلے 10,000، اب 15,000 کمانے لگا، ارے بھائی ابھی تو کتنے خرچے ہیں، گھریلو خرچے ادھر ہے ادھر ہے، پریشان ہے، صبر نہیں کرتا بندہ، پھر کمانے لگا 30,000، پھر 40,000، کمائی میں اضافہ لیکن صبر نہیں۔ جب خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ خرچ نہیں کرتا ہے۔
اگر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کہا جائے تو دنیا بھر کے حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی ادھر دینا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پیسہ ہی نہیں ہو رہا ہے، مکمل ہو پا رہا ہے کہ کہاں کہاں دیں، اتنے اخراجات ہیں، اتنے سارے خرچے ہیں، اتنی ذمہ داریاں وغیرہ وغیرہ۔ تو صبر نہ کرنے والا، تھوڑی چیز پر صبر نہ کرنا ہے نا، قناعت چھوڑ دینے والا ہی سب سے زیادہ مفلس و محتاج انسان ہے۔ نیز تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے شرم آتی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے اور وہ اسے خالی ہاتھ مایوس و محروم واپس کر دے۔ اسے سبق ملنا چاہیے، سبق لینا چاہیے ان لوگوں کو جو نماز پڑھ کے بالکل دعائیں نہیں مانگتے ہیں۔ بھئی آپ جب نماز پڑھنے جائیں، نماز پڑھیں، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، تو نماز کے بعد اللہ سے دعائیں مانگا کریں، کیونکہ دیکھیے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی عام کتاب سے نہیں ہے، بلکہ اخبار الاخیار سے بتا رہا ہوں۔ اخبار الاخیار میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، تو اس لیے میں نے اس کو اسکرین شاٹ کر کے میں آپ حضرات تک اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اخبار الاخیار میں حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی ساوانے ان کی سیرت پڑھ رہا تھا، تو اسی میں یہ ساری چیزیں مجھے ملی، میں آپ تک یہ پیش کر رہا ہوں۔ بالکل معتبر ترین کتاب ہے اخبار الاخیار شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو اس میں کیا کہا کہ بندہ اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے اور اسے خالی ہاتھ مایوس و محروم کر دے۔ تو انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں مانگے گا، اللہ سے مانگے گا، پروردگار مجھے ایمان پر سلامتی عطا فرما، مجھے دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرما، تو جب انسان دنیا و آخرت کی نعمتیں اللہ سے مانگے گا، اللہ سے گریہ زاری کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے گا، روئے گا، گر گرائے گا، مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندے کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ ہونے کا غم نہیں اور نہ ہونے کا رنج نہیں، یعنی کوئی چیز اگر آپ کو میسر آ جائے اور تو اترائے نہیں اور نہ ہونے پر رنج و ملال میں نہ رہیں۔ کہہ رہے نامرادی و مایوسی کا دن دراصل مردان خدا کی معراج ہے، کہ انسان جب کسی پریشان میں رہیں، کسی چیز سے اگر مان کے چلے وہ ایگزام دیا ناکام ہو گیا وہ مایوس نہیں، وہ ایسے وقت میں بھی اللہ کی رحمت سے امیدیں لگائے رکھیں اور ایسے وقت میں صبر اور شکر بجا لائیں اور رب کی رحمت پر راضی رہیں اور جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ یہ مردان خدا کے لیے معراج کی بات ہے۔ لوگوں کی سرد کلامی کی وجہ سے اپنی سرگرمی نہ چھوڑو، یعنی ایسا نہیں اگر آپ کوئی دین کا کام کر رہے تھے، کسی نے آپ کو کہہ دیا یہ تو فلاں آدمی ہے، بس نام و نمود کے لیے ایسا کر رہا ہے، ارے یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اسی وجہ سے پھر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا بھائی میں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں اور لوگ میرے بارے میں یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کی وجہ سے ملال خاطر ہو کر کے آپ سوچ رہے کہ چلو اپنی سرگرمی جس میں دکھا رہا تھا میں قوم میں علاقے میں اگر ایجوکیشن کے فروغ کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے اور ویلفیئر کا کام کر رہا تھا، اپنے غریبوں غربا اور یتامہ کی جو بھلائی کے لیے اچھا کام کر رہا تھا، لوگ میرے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں، چلو چھوڑ دوں گا، نہ ایسا نہ کریں۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ تک پہنچ گئی ہوں گی۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔